یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں۔ مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب۔ فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں واقع، رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ کیسی موت ہے یہ؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے۔ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کی؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی، اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا، اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد، اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن مکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے۔ اسی طرح
اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا کہ یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ